سورہ کہف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے نور ہو جائے گا دو جمعوں کے درمیان۔ سورہ یاسین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا یہ مبارک سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ سورہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہ آئے گی۔ روایت نے بیان کیا ہے کہ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھیں۔ سورہ ملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت نے جو صرف 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک الف لام میم تنزیل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے، یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ سورہ تکاثر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھیں؟ یعنی یہ بات ہماری استطاعت سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ سورہ اخلاص۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو جس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر وہ سونے سے پہلے 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے اپنے داہنے ہاتھ پر جنت میں چلا جا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا۔ خاص کر اس کی 2 اہم نورانی صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے ٹکڑے ہوں یا سائبان ہوں یا صف میں بندھے پرندوں کے پر ہیں۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھا کرو سورہ بقرہ کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت اور ندامت کی بات ہے، اور اہل بطالت اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تم اس طرح اپنے گھروں کو نہ بنا لو بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔